بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباب والنظائر کے فن ثانی میں وکالت کا بیان جاری ہے، اور ہر ضابطہ فقہیات یعنی تفقہ سے لبریز ہے۔ الاشباب والنظائر کتاب کا مقصد ہی یہی ہے کہ ضوابط کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور فروع کو ان پر منطبق کیا جائے، اور استثناءات کو سمجھا جائے کہ استثناء کیسے ہیں، اور پھر ان کی مثالوں کو بھی منطبق کیا جائے، تاکہ ہر مسئلے میں آدمی کو درک حاصل ہو کہ اس میں کس بات کی علت یا سبب کیا ہے اور اس کی توجیہ کیا ہے۔ اس کتاب کا بہت بڑا فائدہ آپ لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ مزاج میں فقہی بصیرت اور تفقہ شامل ہو جائے، ورنہ پھر فائدہ نہیں ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ بہت سارے جزیات، زیادہ تر جزیات سے آپ مسئلہ نہیں لکھ سکتے جی، الاشباب والنظائر کے مسائل سے تو پلٹ کے پوچھنا چاہیے نا کہ پھر فائدہ کیا ہے۔ ہم تخصص کر رہے ہیں، فتویٰ کی مشق کر رہے ہیں اور اسی کو پورا پڑھا رہے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا جی؟ اتنی محنت، اتنا ٹائم اس پہ لگنا، پورا سال گزر گیا اور آپ کے مزاج میں اور طبیعت میں انقلاب نہ آیا تو کچھ حاصل نہیں ہے۔ اس سے بہتر تو بہار شریعت مطالعہ کیے ہوتے، تو بیٹھے بیٹھے جو ہے کتنے جزیات کی مہارت ہو جاتی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ناخواندہ یعنی غیر عالم لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہار شریعت کے مسائل پر حاوی ہیں، آپ بات نہیں کر سکتے ان سے۔ سمجھ بات؟ تو جزیات کی مہارت جو ہے کہ ایک الگ باب ہے۔ اور ہدایہ، فتح القدیر، شامی اور یہ سب کتابیں پڑھنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہی فارق ہے جب مصنف نے خود کہہ دیا کہ اس کتاب کے ذریعے جو ہے بندہ درجہ اجتہاد تک پہنچ سکتا ہے۔ مقدمہ دیکھو جی، تو اگر غور نہ کیا اور ریوائز نہ کیا، تکرار نہ کیا، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، پوچھا نہیں، تو پھر فائدہ نہیں ہے اتنی محنت کا۔ میں اس پر متوجہ کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ توجہ کریں، آپ کا بہت قیمتی وقت ہے۔ کوشش کریں، میں اسی بات کی محنت بھی کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز کا تجزیہ کروں، اور جہاں مجھے خود سمجھ میں نہ آئے وہ بھی میں رکھ دوں آپ کے سامنے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے۔ کہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تو اچھی طرح کسی کتاب کا مقصد جو ہے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مقصد کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے۔ صحیح ہے؟ چلو بسم اللہ کرو۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الوکیل بالشراء اذا دفع الثمن من ماله فانه يرجع على موکلہ به۔ وکیل بالشراء اگر اپنے مال سے پیسہ دے دے، سمن دے دے، تو موکل پر رجوع کر سکتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، دنیا جانتی ہے کہ موکل نے وکیل کو کہا فلاں چیز خرید کے لاؤ، تو پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہہ دیا کہ خرید لینا، پیسے لے لینا بعد میں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے دے بھی دیے تب بھی آدمی جو ہے وہ یہ کھلے پیسے نہیں ہے، اپنا دے دیا یا پیسے کہیں اور رکھ دیے، بھول کے چلے آئے۔ تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ سمن اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے بندہ۔ وکیل جو ہے اس بات کا وکیل ہے، جس چیز کے خریدنے کا وکیل ہے، اس کا پیسہ اگرچہ دے دیا موکل نے، لیکن موکل کا پیسہ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنا پیسہ استعمال کر کے وہ چیز خرید لایا، تو موکل سے لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِهِ، جس چیز کا اس کے موکل نے جس چیز کا وکیل بنایا ہے، اس موکل پر رجوع کرے گا۔ آسان بات ہے نا؟
اب الا سے دیکھو آسان نہیں ہے، جہاں ضابطہ آسان ہوگا وہاں استثناء مشکل، جہاں وہ مشکل یہ آسان ہوگا کہ نہیں ہوگا. الا فیما اذا ادعى الدفع وصدقه الموکل وكذبه البائع، مگر وہ صورت کہ وکیل نے سمن کے دینے کا دعویٰ کیا کہ میں تو دے چکا ہوں. وکیل نے سامان خریدا موکل کے لیے، بائع نے جب مطالبہ کیا تو وکیل کیا بول رہا ہے میں دے چکا ہوں، اور موکل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن بائع نہیں تصدیق کر رہا، وہ تکذیب کر رہا ہے. وکیل نے کہا میں نے دے دیا، موکل نے ٹھیک تو بول رہا ہے یہ تو بولے گا ہی نہیں ٹھیک تو بول رہا ہے، اور بائع کیا بول رہا ہے بالکل غلط بات، تم نے نہیں دیا، پیسہ لاؤ. تو حقوق تو راجع ہیں کس کی طرف؟ وکیل کی طرف نا. سمن کا مطالبہ کس سے ہوگا؟ نہ کہ جب یہ وکیل خود کہہ رہا میں نے دے دیا، موکل تصدیق کر رہا ہے، تو ان دونوں کی ڈیل تو ختم ہو گئی نا. اس نے کہا دے دیا، اس نے کہا دے، ٹھیک تھا، تو ان دونوں کا معاملہ ختم. اب معاملہ ہو گیا کس کا باقی؟ بائع اور وکیل کا. تو بائع نے کہا دیا تم نے، اور اس نے کہا دیا، تو اس نے کہا نہیں دیا. تو چاہے موکل کتنی ہی تصدیق کیوں نہ کرے، حقوق تو راجع اس کی طرف ہیں. ان دو کا معاملہ ختم ہو گیا، ان دونوں کا معاملہ باقی ہے، تو دینا تو پڑے گا اسی کو. کس کو؟ اب دینا بھی پڑے گا اور رجوع کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ خدا کا معاملہ ختم کر دیا. میں نے دے دیا، اس نے کہا تم نے دے دیا. تو یہ ایک صورت ہے کہ پیسہ بھی یہی دے گا اور موکل سے رجوع بھی نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسا کہ خانیہ کی کفالہ میں ہے. وکیل الاب، فی مال ابنہ کل اب، باپ کا وکیل اس کے بیٹے کے مال میں باپ ہی کے درجے میں ہے. الا فی مسالتین من بیوع والوالدیہ، لیکن میں نے کہا تھا اس سے کہ انورٹر سے جوڑ دینا. دیکھو تو چل رہا ہے. اتنا حاشیہ شامی تو نہیں ہے وہ. باپ کا وکیل اس باپ کے بیٹے کے مال میں بھی باپ کے درجے میں ہے، کیونکہ باپ وکیل زید ہے، اس کا بیٹا بکر چھوٹا سا ہے 5 سال کا، تو وہ تو مہجور ہے، کچھ کر نہیں سکتا. تو اس کے سارے تصرفات کون کرے گا؟ باپ زید کرے گا. تو زید کا ایک وکیل ہے کہ میرے سارے جو ہے نا وہ کام کر دیا کرو. تو وہ جو کام کرے گا نا، وہ بیٹے اس باپ کے بیٹے کے لیے بھی وکیل ہو گیا. وہی کہہ رہے ہیں کہ باپ کا وکیل اس کے بیٹے کے مال میں بھی باپ کی طرح ہے. تو وکیل تو نہیں ہے لیکن وکیل کی طرح ہے، یا باپ کی طرح کہہ لو نا، وکیل کی طرح نہیں بلکہ باپ کی طرح. باپ کی طرح ہونے کا مطلب یہی ہوا کہ جیسے باپ کے تصرفات نافذ ہیں ویسے وکیل کے تصرفات نافذ ہیں. یہ چیز تو ہونی چاہیے. الا فی مسالتین، مگر 2 مسئلے ایسے ہیں فتاوی والوالدیہ کی کتاب البیوع میں کہ نہیں، وکیل باپ کا رول نہیں لے سکتا اس باپ کے نابالغ بیٹوں کے معاملے میں، نابالغ اولاد کے معاملے میں باپ کا وکیل باپ کے درجے میں نہیں ہے. 2 مسئلے. اذا باع وکیل الاب من ابنہ لم یجز، کہ باپ کا وکیل بیٹے کو بیچ دے تو یہ بے جائز نہیں ہے. باپ کا وکیل اچھا یہ معاملہ ہے کہ بیچنا جو ہے ایجاب و قبول دونوں ہے نا. بیچنے کا مطلب اگر بیٹے کو بیچے گا اور بیٹا قبول کرے گا تو اس کا قبول ہے، کچھ نہیں ہے.
تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طرفین کا والی ہو، ہے نا، طرفین کا والی۔ تو جب دونوں طرف سے وکیل ہوتا تو طرفین کا والی ہو جاتا۔ باپ جو ہے نا ایک طرف سے اصیل ہے اور ایک طرف سے وصی ہے، ولی ہے، تو وہ بھی طرفین کا والی ہو جائے گا، ہے۔ لیکن اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے باپ کے وکیل کی، کہ باپ کا تو وکیل ہے یہ لیکن بیٹے کا کچھ نہیں ہے۔ اور پہلے کیا بتاتے تھے کہ باپ کا وکیل تو بیٹے کا بھی باپ کی طرح، تو لگتا یہ ہے کہ باپ کا وکیل اور بیٹے کے لیے کل وکیل، ہے نا۔ اور یہاں پر یہ باپ کا وکیل ہے لیکن بیٹے کا کچھ نہیں ہے، تو طرفین کا والی کیسے ہوگا؟ تو وہ جب بیٹے کو بیچے گا تو غیر ہوا، قبول کون کرے؟ خود قبول کرے گا، ہوگا نہیں، بچہ قبول کرے گا، ہوگا نہیں، باپ کو قبول کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے باپ اپنا سامان بیٹے کو بیچے تو بیچ سکتا ہے نا، ایک ہی بندہ کا ایک ہی بندے کا جملہ جو نہیں جب قبول سب ہو گیا، اپنا مال بیٹے کو بیچ دیا۔ لیکن وکیل، باپ کا وکیل جو ہے نا وہ اپنا مال اس موکل کے بیٹے کو، نابالغ بیٹے کو بیچے تو لم یجوز۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ بخلاف الاب اذا باع منه، برخلاف اس کے کہ باپ اگر بیٹے کو بیچے تو ہو جائے گا، باپ اپنا مال۔ آپ کہیے گا یہ بھی کہاں ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کو ابھی آج پیدا ہوا اسی کو بیچ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس لیے مسائل ہوتے ہیں نا۔ یعنی ایسا مان لیجئے کہ باپ جو ہے وہ اپنا کوئی مال جو قیمتی ہے نابالغ بچے کو بیچے، اور ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس کا مال بغیر عوض کے، یعنی ہبا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ابھی وہ ہبا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ کہیں جائے تو عوض سے جائے، تو اپنے ہی بچے کو دے دیا، اس کو ضرورت بھی ہے، تو اس لیے باپ اپنے بیٹے کو بیچے گا تو ہو جائے گا، لیکن وکیل بیچے گا تو نہیں۔ وفیما اذا باع مال احد الابنین من الاخر، اور اسی طرح سے آپ دوسری مثال دیکھ لیجئے اسی کی، بتایا نا دو مسئلے، کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو بیچے، یعنی بیٹے کو کوئی سامان بیچے اپنا مال تو ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس صورت میں کہ جب باپ اپنے دو نابالغ اولاد میں سے ایک کا مال دوسرے کو بیچے، دو مال نابالغ ہیں، ایک کا مال تو ایک کی طرف سے مشتری، دوسرے کی طرف سے بائے، طرفین کا والی بھی ہوگا، تو یہ تو ہو جائے گا۔ لیکن یہی کام اگر اس کا وکیل کرے باپ کا، یجوز کہا بخلاف وکیل ہی، برخلاف کس کے؟ باپ کے وکیل کے۔ یہ دونوں مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ چلیے، المأمور بالشراء اذا خالف في الجنس نفذ علیہ، یہاں پر الا فی مسألۃ من بیوع والوالدیہ، مأمور بالشراء اگلا ضابطہ دیکھیے، جس کو خریدنے کا حکم دیا گیا ہے اگر وہ جنس میں خلاف ورزی کرے تو وہ خریداری اسی پر نافذ ہے نا، کہ اگر معین کر دیتا ہے تب تو الگ بات ہے، تب تو غیر معین بہرحال اسی پر نافذ ہے، لیکن معین نہیں بھی کیا، کہا کہ یہ چیز تو وصف میں مخالفت کر لی تو اس پر نافذ نہیں ہے بلکہ موکل کی طرف سے ہوگی، لیکن جنس میں مخالفت کر دی، سیب کہا تھا کیلا لے کے چلا آیا، ٹوپی کہا تھا کتاب لے کے چلا آیا، تو جو خریدے گا ہاں اسی کا ہے، نفذ علی، تو وکیل موکل کی مخالفت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اگر جنس میں مخالفت ہو گئی تو اسی پر نافذ ہے، الا فی مسألۃ من بیوع والوالدیہ، مگر فتاوی والوالدیہ کی کتاب البیوع میں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جنس میں مخالفت کے باوجود بھی بے موکل پر ہی، دیکھ لیجئے کون سا مسئلہ ہے، یہ ہے الاسیر المسلم فی دار الحرب اذا امر انسانا بان یشتری بألف درہم وخالف فی الجنس فإنه يرجع عليه بالألف،
کہ مسلمان اسیر نے دارالحرب میں جب کسی انسان کو حکم دیا کہ 1000 درہم کے بدلے فلاں فلاں چیز خرید لے، تو اس شخص نے کیا کیا؟ جنس میں مخالفت کی، تو وہ اس پر رجوع کرے گا بالالف، یعنی 1000 لے گا۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ مسلمان اسیر نے کسی کو حکم دیا دارالحرب میں، اور بِأَن یشتریہ کا مطلب مجھے خرید لو۔ یشتریہ کا مفعول نہیں نا یہاں پہ، تو کیا مطلب کہ مجھے خرید لو کتنے میں؟ 1000 درہم میں۔ فخالف فی الجنس، تو اس نے جنس میں مخالفت کی، یعنی اس کا مطلب 100 درہم میں خرید، 100 دینار میں خریدا۔ اب حموی میں دیکھیے، اس کی کئی صورتیں بتائی ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں آئی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہے کہاں پہ؟ دارالحرب میں، اور ہے قیدی ہے۔ اب وہ آزادی کا راستہ نکال رہا ہے، تو کسی کو کہا کہ تم مجھے اتنے میں خرید لو، تو میں یہاں سے نکل آؤں گا۔ اور کیا بولا کہ 1000 میں، اس نے خرید لیا 100 میں۔ تو یہاں پر جب اگر یہ قیدی، اگر یہ عبد نہیں ہے، یعنی رقیق نہیں ہے، تو اس کا خریدنا بیچنا بیکار۔ تو وہ جو 100 درہم کی، 1000 درہم کی بات ہوئی، وہی مبیح ٹھہرا، اور اس کے بجائے اس نے کیا دیا؟ دینار۔ تو جنس میں تبدیلی، سونا چاندی الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ جنس میں تبدیلی ہو گئی، تو خریدا کتنے میں؟ 100 دینار میں، جس نے اسے قیدی بنایا تو اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اب 100 دینار میں خریدا، تو اب اسی مسلمان سے بات ملے گا نا کہ تمہارے کہنے سے میں نے خریدا تھا تم کو۔ تو اس نے کہا تھا کہ 1000 درہم میں خریدو، اس نے 100 دینار میں خریدا، 100 دینار نہیں لے سکتا۔ وہی 1000 لے گا۔ جنس کی مخالفت کرے گا، اصل ضابطہ کیا ہے کہ جنس میں مخالفت کرے گا تو وکیل پر ہی وہ نافذ ہو جائے گی بہنا۔ اور یہ استثناء ہے کہ ایک صورت ہے کہ جنس میں مخالفت کرے گا تو اس کے باوجود وکیل پر، تب بھی کس سے لے گا؟ موکل سے۔ تو موکل تو اسیر مسلم ہے نا، اس نے وکیل کس بات کا بنایا تھا؟ درہم سے خریدو، اس نے خریدا کس سے؟ تو حقدار تو 1000 درہم ہی کا نا ہے، ہونا چاہیے۔ اور خریدا اس نے کتنے میں؟ 100 دینار میں۔ جنس بدل گئی، مگر پھر یہ
کے اوپر نافذ نہیں ہے. جنس میں مخالف ہونے کے باوجود جو ہے یہ خود وکیل پر نافذ نہیں بلکہ موکل سے رجوع کرے گا. وہی تو بتا رہے ہیں. فَإِنَّهُ يَرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ. 100 میں خریدا اس نے لیکن الف لے گا وہ. اگر جنس ہی بدل گئی, کہا تھا 1000 درہم میں لینا اور اس نے خریدا 100 دینار میں, تو 100 درہم نہیں بلکہ 1000 درہم اس سے لے گا. بات کلیئر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور وجہ یہ بتائی کہ یہاں پر اصل میں بات یہی ہے, اس کو اصل مت سمجھیے, ایک مثال ہے یہ. اصل بات وہی ہے کہ جب کوئی جنس میں مخالفت کرتا ہے تو اس سے بڑی مخالفت ہے کیا؟ موکل کی مخالفت وکیل کرے اور جنس میں کر دے, کچھ اور کہا کچھ اور لا رہا ہے, اس سے بڑی مخالفت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بھی وہ موکل پر جائے گا؟ نہیں, کبھی نہیں جائے گا موکل پہ, وکیل ذمہ دار ہے. لیکن یہاں پر خریدنے بیچنے کی بات نہیں ہے, یہاں پر جو ہے نا تخلیص کی بات ہے. رہائی, چھٹکارا دلانا, جان بچانا. کسی طرح سے ایک مومن کو کسی بھی بہانے سے اس کو چھٹکارا دینا, رہائی دلانا. یہ خریدنا بیچنا نہیں ہے صرف, چاہے اس طرح چاہے اس طرح چاہے اس طرح چاہے اس طرح, مگر اس کو نکال لانا ہے. اس لیے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَرْجَعُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ. اب آگے چلیے. الوکیل اذا سمى له المؤکل الثمن فاشترى باکثر نفذ على الوکیل. یہ وہی باری بات آ گئی, مخالفت ہوئی نا. کہ وکیل کو اگر مؤکل نے ثمن متعین کر دیا تھا, وکیل کے لیے کس نے؟ ہاں, یہ بتا دیا کہ اتنے میں لینا, اور اس نے کتنے میں لیا, تو اب وہ نافذ کس پر؟ وکیل پر ہے, وہی ذمہ دار ہے. الا الوکیل بشراء الاسیر, مگر وہ وکیل جو اسیر کے خریداری کا وکیل ہو, تو وہ اگر اس رقم سے زائد میں اسیر کو خریدے جتنی رقم کا اس کو وکیل بنایا گیا تھا, تو بھی لزم عامر المسمى ہے, عامر کو مسمى لازم آئے گا. اچھا, کیا مطلب؟ یعنی پوری کی پوری بے جو ہے نا وکیل پر چلی جائے گی اس والی صورت میں. پوری کی پوری بے, اس نے کہا تھا 500 میں لانا, وہ 1000 میں لایا, تو 500 بھی نہیں دے گا وہ. پوری بے چلی گئی کس کو؟ وکیل کو. اور یہاں کہا کہ اس غلام کو خرید لاؤ, اس اسیر کو خرید لاؤ 500 میں, اور یہ گیا خرید لایا 1000 میں, تو 500 لے گا. 500 کا متبرع مانا جائے گا, 500 اس سے لے گا. تو کہتے ہیں لازم العامر المسمى, مسمى لازم آئے گا کس کو؟ کما فی الواقعات. یہ بات ہو گئی. چلیے, یہ بھی ضابطہ ہو گیا. الوکالۃ لا تقتصر علی المجلس بخلاف التملیک. وکالت مجلس تک محدود نہیں ہوتی بخلاف تملیک کے, کہ وہ مجلس تک محدود ہوتی ہے. وکالت جو ہے نا عام ہے نا, کسی کو وکیل بنا دیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے وکیل ہے, یا اتنے کام جب تک کام نہ ہو جائے اس کا وکیل ہے. مجلس تک محدود نہیں, جس مجلس میں بنائے گا وکیل وہ تو اٹھ کے جائے گا تو ختم ہو جائے گی, تو کیسے ہوگا؟ تملیک جو ہے مجلس تک, جیسے عورت کو طلاق کا مالک بنا دیا, تفویض طلاق کیا, تو جس مجلس میں کیا ہے اسی مجلس میں اپنے آپ کو اختیار کرے گی تو طلاق ہوگی. مجلس بدل گئی, طلاق, تملیک ختم. تو تملیک جو ہے وہ مجلس تک محدود رہتی ہے, وکالت مجلس تک محدود نہیں رہتی. فَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْهَا لَا يَقْتَصِرُ. تو جب ایک کسی شخص سے کہا زید نے کہ میری زوجہ کو طلاق دے دو, تو لا يقتصر, مجلس تک نہیں, اسے اختیار ہے, کل کو بھی دے سکتا ہے. ہاں, اور اگر کہہ دیا طلقی نفسک, اور اگر کیا کہہ دیا, اپنے آپ کو طلاق دے لے, تو یہ مجلس تک محدود رہے گی. فرق سمجھ میں آئے گی نہیں؟
اچھا، الا اذا قال ان شئت فیقتصر، یہ استثناء جزو اول سے ہے. دیکھیے سب عبارتوں کو ترتیب سمجھنا بھی بڑا کام ہے. کیا ہے؟ ہاں، الوکالۃ لا تقتصر على المجلس بخلاف التملیک. وکالت مجلس تک محدود نہیں ہوتی، تملیک محدود ہوتی ہے. اب تفریح دیکھیے، لہٰذا کسی شخص کو وکیل بنایا کہ میری بیوی کو طلاق دے دو. ہاں، اسی سے استثناء ہے. الا اذا قال ان شئت. اور جزو آخر جو ہے نا وہ تملیک کی مثال ہے. پہلا والا مسئلہ وکالت کی مثال ہے، دوسرا والا مسئلہ تملیک کی مثال ہے کہ تلقی نفسکے میں یہ مجلس تک محدود ہے. تو الا استثناء کس سے ہے؟ مسئلہ وکالت سے یا مسئلہ تملیک سے؟ مسئلہ وکالت سے. تو مسئلہ وکالت میں کیا بولا کہ مجلس تک محدود نہیں ہے، مگر اگر یوں کہا کسی آدمی کو کہ میری بیوی کو طلاق دے دو اگر تم چاہو، تو پھر یہ نہ توکیل نہیں بلکہ تملیک ہو گئی. تو استثناء ہو جائے گا اور محدود ہو. یہ استثناء ہے اور یہ محدود ہے مجلس تک. وقضا طلقها ان شاءت، اور یوں کہا کہ طلقہ اسے طلاق دے دے اگر وہ چاہے، تو بھی مجلس تک محدود، کما فی الخانیہ. بات ہو گئی. اب آگے چلیے. الوکیل عامل لغیرہ فمتى كان عاملا لنفسه بطلت. یہ ہو گیا ضابطہ. وکیل غیر کا کام کرتا ہے، جب اپنا کام کرے گا تو وکالت باطل. تبرع ہے نا، وہ تو اصیل ہے. وکیل اصیل جو ہے نا اپنے لیے وکیل بنے گا، اس کی حیثیت ہی خراب ہو جائے گی. اپنا کام کرنے کے لیے تو اصیل ہے نا وہ. تو وکیل کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ کسی دوسرے کا اپنے مفاد میں نہیں. تو وکیل دوسرے کا کام کرے. اذا کیا کہا؟ وکیل عامل لغیر ہی ہے. فمتا کانا عاملا لنفسہ، جب اپنے لیے عامل ہوگا تو کیا ہو جائے گی؟ ولذا قال فی الکنز وبطل توکیلہ الکفیل بمال. اب یہاں پر بہت زیادہ عبارت کو مختصر کر دیا انہوں نے. اور اصل میں یہ ہے ابرا کا وکیل بنانا. کہاں گیا؟ یہ دیکھیے حموی میں ان المراد توکیل الکفیل بابراء الاصیل. یہ ہے. تو حموی کے بغیر بہت مقامات پہ کام چلتا نہیں ہے. اس لیے کہ عبارت میں بہت زیادہ ہے نا ایجاز مخل ہے. تو کیا کہا انہوں نے کہ وکیل جب دوسرے کا اپنا کام کرے گا تو وکالت باطل. اس کی مثال کی توکیلہ الکفیل بمال اے بابراء الاصیل. تو ہو ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ مکفول لہو. اب سب تو خود ہی کرنا پڑتا ہے. ضمیر کا مرجع نکالو، سب سے کرو تو کرے گا. توکیلہ میں ہو کا مرجع کون ہے؟ جس کا یہاں پہ دور دور تک نشان نہیں ہے.
اور یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ کفیل بالمال کو کس بات کا وکیل بنانا. تو علامہ حموی نے کہہ دیا ابراء الاصیل کا وکیل بنانا. تو اب یہ ہے کہ مکفول لہو نے کہا کہ جاؤ 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 چھوڑو، تم اصیل کو معاف کر دو میری طرف سے. اصیل جو ہے جس نے قرض لیا تھا، تو مکفول جس نے دیا تھا قرض، اس نے کہا گارنٹر چاہیے. تو یہ زید جو ہے نا کفیل بالمال بن گیا. تو مطالبہ کفیل سے ہوگا نا. مطالبہ کس سے ہوگا؟ وہ نہیں دے رہا تو کفیل سے ہوگا. تو وہی مطالبہ کرے گا جس نے قرض دیا تھا، یا جس نے کوئی سامان بیچا جس کا دین آتا ہو اصیل پہ. تو اسی سے مطالبہ ہو رہا ہے، اسی کی جان پھنسی ہے بیچ میں. تو اس نے کیا کہا کہ جاؤ تم میری طرف سے اصیل کو کیا کر دو، معاف کر دو، میں نے سارا قرض معاف کر دیا. تو اب یہ جو کام کرے گا نا، وہ اس کا اپنے لیے کام کرنا مانا جائے گا، کیونکہ ابراء الاصیل ابراء الکفیل. اصیل جب بری ہو گیا تو کفیل تو آٹومیٹک بری ہو جائے گا نا. اسی سے مطالبہ ساقط ہو گیا تو جناب ٹھیک ہے، مزے ہیں، کفیل بھی فارغ ہو گیا. تو جب مکفول لہو نے کفیل بالمال کو وکیل بنایا کہ اصیل کو بری کر دو، تو یہ جب بری کرے گا نا، تو یہ اس کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، نہ مکفول لہو کے لیے کام کر رہا ہے، بلکہ اپنے لیے کام کر رہا ہے. کیونکہ اس کی جان بیچ میں پھنسی ہوئی ہے. وہ کہے گا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہو آپ، جلدی سے کرتا ہوں میں، کیونکہ اس سے تو میرا فائدہ ہے. تو یہ عامل لنفس ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور جب وکیل عامل لنفس ہو جائے گا تو اس کی وکالت باطل ہو جائے گی. بتائیے یہ مسئلے کی صحیح توجیہ ہے کہ نہیں ہے؟ توکیل الکفیل بمال یہ نہیں چلے گا، لیکن ایک صورت اللہ فی مسئلہ کہا نا، وہ کیا؟ اذا وکل المدیون بابراء نفسه فانه صحیح. کہ اب یہ وکلا کا فاعل کون ہے؟ ظاہر مدیون ہے تو اس کا مقابل دائن ہوگا. دائن نے مدیون کو وکیل بنایا کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو، تم اپنے آپ کو جو ہے نا بری کر لو. فإنه صحیح، تو یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک استثناء ہے کہ دائن نے مدیون کو ابرائے نفس کا وکیل بنایا. اب آپ اس طرح کے مسائل میں بہت سے سارے مقامات پہ بول سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، ادھر سے کان ادھر سے پکڑو، نہیں ادھر سے گھما کے کیوں پکڑتے ہو؟ ناک پکڑنا ہے سامنے ہے. تو دائن وکیل مدیون کو ابرائے نفس کا وکیل بنا رہا ہے، تو کیوں وکیل بنا رہا ہے؟ خود کر دے نا. یہ سب سوالات نہیں آتے کبھی زندگی میں. اب غور کرو گے سوالات آئیں گے کہ کیا بات چل رہی ہے. دائن نے مدیون کو کیا بنایا؟ وکیل بنایا. کس بات کا؟ ابرائے نفس کا. تو اس کی کب باری آئے گی کہ وہ دائن مدیون کو وکیل بنائے گا کس بات کا؟ کہ تم اپنے آپ کو بری کر لو. تو پھر کوئی صورت سمجھو، نکالو. کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں بری نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اسے قرض چاہیے، لیکن ایسے حالات میں کہ ایسے حالات ہو جائیں تو تب میں بری کر سکتا ہوں. لیکن اس وقت میں ایسی پوزیشن میں رہا کہ میں نہ کر سکا، یا دور رہا، یا غائب رہا ہے، یا محجور ہو گیا، یا مجنون ہو گیا، تو میں تمہیں وکیل بناتا ہوں کہ ان حالات میں تم اپنے آپ کو بری کر لینا. کچھ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ دائن مدیون کو وکیل بنائے کہ خود کو بری کر لے. صحیح ہے. وَلِذَا لَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ، اسی وجہ سے حضور مجلس. کتاب نظر نہیں آ رہی. کیوں نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ کب سے نظر نہیں آ رہی ہے؟ ابھی آدھا منٹ ہو گیا. تو یہ کمپیوٹر بھی تصرف کر رہا ہے، لگتا ہے وکیل بن گیا ہے. بن گیا یہ. آپ نے بنایا نہیں جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
تو کیا بات چل رہی تھی؟ اچھا، یہ ولیزا کہہ کر کے اس کی وضاحت ہو رہی ہے زیادہ، کیونکہ تملیغ مجلس تک محدود نہیں ہوتی ہے توکیل. تو یہ توکیل جو ہے نا مجلس تک محدود نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ تملیغ نہیں ہے، یہ توکیل ہے. کیونکہ اگر تملیغ ہوتی کہ تم کر دو، یعنی دین کا مالک بنا دیا، تو مجلس تک محدود ہوتا ہے معاملہ. یہ مجلس تک محدود نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تملیغ نہیں بلکہ توکیل ہے. ورنہ دائن مدیون کو دین کا مالک تو بنا ہی سکتا ہے، اور تملیغ مدیون یہ حد کے درجے میں ابراء ہے. یہ چلیے، وَيَصِّحُ عَزْلُهُ وَإِنْ كَانَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ، اور اسی طرح سے اس کا اپنے آپ کو معزول کرنا یہ بھی صحیح ہو جائے گا اگرچہ وہ عامل لنفسی ہو. یعنی وکیل جو ہے اپنے آپ کو کیا معزول کر سکتا ہے؟ تو آپ نے تو پڑھ لیا اوپر، وکیل اپنے آپ کو معزول کر سکتا ہے. اس میں صورتیں ہیں کہ موکل کو بتا دے، یا بتانے کے بعد معزول ہوگا، یا پہلے معزول ہو جائے گا، یا جب کرے گا ہو جائے گا. بہت ساری صورتیں. تو کچھ ایسی صورت ہو کہ اگر وکیل اپنے آپ کو معزول کرے، اور زیادہ تر صورتیں یہی ہیں کہ وہ عامل لنفسی ہے، کیونکہ یہ تبرع ہے نا وکالت. توکیل کیا ہے؟ تبرع ہے. تو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، جاؤ خرید کے لاؤ، سب جھنجٹ اپنے اوپر، سارے حقوق ہماری طرف راجے ہیں. عیب نکلے گا تو مجھ سے پوچھے گا، سمن لینا مجھے کو ہے، مبی مجھے کو دینا ہے، فائدہ کچھ نہیں. سارے موکل صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ، سب انہیں کا فائدہ ہے، ہمیں کو جھنجٹ میں پڑنا پڑ رہا ہے. سب کے سب حقوق راجے ہیں کہ نہیں اس طرف؟ تو اپنے کو معزول کرے گا تو سارا کے سارا فائدہ اسی کا تو ہے. سب جھنجٹ سے فارغ ہوا، ابھی کرتا ہوں موضوع. تو وکیل اپنے آپ کو معزول کرے یہ صحیح ہے، اگرچہ وہ معزول کرنا اس کا اپنا کام ہے. ٹھیک ہے. بخلاف ما اذا وکلہ بقبض الدین من نفسی، برخلاف اس کے کہ جب اسے وکیل بنائے دین کے قبضے کا اپنے آپ سے ہی، یا اپنے غلام سے، اس کے غلام سے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ توکیل صحیح نہیں ہے. زید نے بکر کو قرض دیا، یا کچھ سامان بیچا جس کا ثمن اس پر دین ہے. تو اب زید موکل ہوا بکر کو وکیل بنا رہا ہے کہ جو تم پر دین ہے میری طرف سے تم وکیل ہو قبضے ثمن کا یا قبضے دین کے، تم قبضہ کر لو. خود اسی کو تیسرے بندے کو نہ بنائے گا کہ بکر پر میرا پیسے کچھ باقی ہیں، تم جا کر کے قبضہ کر لو. تو جب کسی کو وکیل بناتے ہیں تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پتا ہے آپ کو؟ جو مسئلہ ہے نا کہ آپ جب تک کہ بے مالم یقبض، جب تک قبضہ نہ ہو بیچ نہیں سکتے. تو وکیل کو کہہ دیا قبضہ کر لو، تو اپنا قبضہ ہو گیا، بیچ سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ کہ تملیک فقیر شرط ہے. آپ کو پتا ہے نا تملیک فقیر؟ تو کسی پر دین ہے اور وہ جو ہے نا اس پر دین ہے، اور وہ پیسہ لے لیا ہم نے اور پھر فقیر کو دیا، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی نا. لیکن فقیر کو ہم نے کہہ دیا کہ تم جا کر کے دین لے لو، اور یہاں زکوٰۃ کی نیت کی ہم نے. تو جیسی فقیر جو ہے نا قبضہ کرے گا وہ وکیل کا قبضہ ہوگا، اور وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے. جیسی بولے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ برخلاف اس کے کہ یہاں پر اگر قبضے دین من نفس ہی، بکر جو ہے نا وہ مدیون ہے، اور اسی کو وکیل بنایا زید نے کہ تمہارے ذمے میرا جو قرض ہے تم اس پر قبضہ کرو. تو یہ تو دور لازم آ جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا صحیح. اس لیے کہ قابض وہی، مقبوض منہ وہی. یہ ایسی ہو گیا کہ ایک جیب میں سے نکال کے اس میں رکھ دو، اس میں سے نکال کے اس میں رکھ دو، یا ہاتھ میں سے لگے ادھر رکھ دو. لیے میں نے اس کی طرف سے بھی قبضہ کیا. یہ کیسے ہوگا؟ بکر جو ہے وہ مدیون ہے، اور زید جو ہے بکری کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے جو پیسے تمہارے اوپر ہیں اس کو لے لو. کس سے لے لے؟ اپنے ہی سے لے لو.
اگر یہ کہتا کہ میرا پیسے جو تمہارے اوپر ہے فلاں کو دے دو تو یہ حوالہ ہو جاتا، تیسرے بندے کو وکیل بنایا کہ جاؤ اس کے لے لو تو وہ وکیل ہو جاتا، لیکن یہ توکیل نہیں چلے گی کون والی، برخلاف اس کے کہ وہ وکیل بنا دے اس کو قبض دین من نفسی کے، یا جو ہے من عبدہ، اور غلام سے اگر قبضہ کرے گا نا تو بھی غلام تو مملوک ہے نا اس کا، تو وہی ایک جیب سے دوسری جیب والا مسئلہ ہوگا، وہ بھی ایک ہی بات رہے گی، لم یصح۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ توکیل جو ہے نا اس کے نفع کی چیز ہو جائے گی، کیونکہ جب جو ہے نا اس سے کہیں گے توکیل میں کیا ہوتا ہے قبض دین میں، تو اصل تو بری ہو جائے گا، مدیون تو بری ہو جائے گا۔ زید نے جب بکر کو کہا کہ تم قبضہ دے دو تو اس نے قبضہ دے دیا تو بری ہوا کہ نہیں ہوا، اور کس کو قبضہ دو، خود کو دو، تو وہ دے گا قبضہ اپنے آپ کو، اور جیسے بھی کرے گا تو وہ خود بری ہوگا، تو یہ ابراء نفس، یعنی نفع اپنے نفع کا کام ہے کہ نہیں ہے، وکالت ایسا کام کر رہا ہے جس میں اس کا خود کا نفع ہے، تو توکیل میں یہ چیز نہیں ہے، عامل لنفسی ہوگا تو وکالت باطل ہے۔ كما في البزازية الوكيل إذا أمسك مال المؤكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا، فلو أمسك دينار المؤكل وباع ديناره لم يصح۔ ابھی یہ بات گزری تھی تو اب دوبارہ اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ وکیل موکل کا مال روک لے اور اپنے مال سے توکیل والا کام کرے، وکالت والا کام کرے، تو یہ متعدی ہوگا، یہ خود ذمہ دار ہے۔ ابھی بتایا تھا کہ وہ اپنا مال رجوع کر سکتا ہے بعض صورتوں میں، بعض صورتوں میں رجوع نہیں کر سکتا۔ وکیل نے موکل کا مال روک لیا اور وہ کام اپنے مال سے کیا تو وہ کیا ہے، یہ متعدی ہو گیا، ظالم ہو گیا، وہ غلط کام کیا اس نے۔ جب بھی کسی معاملے میں متعدی ہوگا تو وہ اس پر نہیں ہوگا۔ فلاح امسک دینار المؤکل وباع دینارہ، اگر بیچنے کے لیے جو ہے نا بھیجا تھا کہ میرا دینار بیچ دو، اور موکل کا دینار رکھ لیا اور اپنا دینار بیچ دیا، تو یہ بے صحیح نہیں ہوئی، یہ بے کیا مطلب صحیح نہیں ہوئی، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے دینار کی بے ہوئی ہی نہیں، یہ اپنی بے ہو گئی اس میں۔ موکل نے کہا یہ دینار بیچ دو، اس نے اپنا بیچ دیا تو اپنا مال نہ بیچنا ہوا۔ کما فی الخلاصہ الا فی مسائل، مگر دیکھ لیجئے کچھ مسائل اس سے مستثنا ہیں۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ، جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ بیچنا اور خریدنا دونوں میں فرق ہے۔ آپ نے لیا نا اپنے اس میں جوابات میں، بیچنے اور خریدنے میں فرق ہے۔ بیچنے میں چیز جو ہے نا متعین ہوتی ہے، مبی جو ہے وہ متعین ہے، اور خریدنے میں جو چیز آپ عوض دیں گے وہ متعین نہیں ہے۔ اگر یہ کہتا کہ اتنے یہ لے جاؤ پیسے اور اس سے خرید لاؤ، اور یہ کہا کہ اس کو بیچ دو، وہ بھی دونوں وہی ہے، دینار ہے یا درہم ہے، دینار کو بیچ دو، یہ بیچنے والی بات ہے نا، اگر یہی کہا دینار سے سامان چیز خرید لاؤ، تو ثمن متعین ہوتا ہے، مقصود بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مسئلہ گزر چکا، آپ نے پڑھ لیا کہ اس کا پیسہ اپنے پاس رکھا اور اپنی طرف سے پیسہ دیا تو رجوع کر لے گا، پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ موکل نے وکیل کو وکیل بنایا کہ سامان خرید کے لاؤ اور اپنا مال دیا، اس نے موکل کا مال رکھا جیب میں اور اپنے پیسے سے سامان خریدا، تو یہ پیسہ پائے گا کہ نہیں پائے گا؟ اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دینار کہا کہ بیچ دو، اور اس کے بجائے اس کا اس نے اپنا دینار بیچ دیا، تو نہیں پائے گا، تو اس کی بے ہوئی نہیں صحیح۔ وجہ وہی ہے کہ یہاں دینار مبی ہے، متعین ہو، جب بیچنے کی بات کہہ دی تو یہ دینار مبی ہے، تو جو چیز بیچنے کو کہا ہے وہی بیچے گا، تبھی تو وکالت والا کام ہوا، یہ کچھ اور بیچ دیا تو کیسے ہو گیا؟ یہ بات آگے دیکھیے مسائل میں آئے گی، استثنائی مسائل میں، چند مسائل میں استثناء۔ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟
الوکیل بالانفاق علی اہلہ، کہ وہ بندہ جو اس کے اہل پر خرچ کرنے کا وکیل ہے، یعنی موکل کے اہل پر. موکل نے اپنے وکیل کو کہہ دیا کہ تم میرے بیوی بچوں پر خرچ کر دیا کرنا، تو یہ اپنے مال سے اگر خرچ کر دے گا تو جو کرے گا. کوئی بات نہیں، دینار رکھ دیے تھے، اپنا خرچ کر دیا، تو یہاں بیچنے کی بات ہی نہیں نہ ہے، یہاں تو خرچے کی بات ہے، تو چاہے اس سے کرے چاہے اس سے کرے، دراہیم و دنانیر متعین تو نہیں ہوں گے یہاں پہ. مسئلۃ الکنز یہ ہے. الثانیہ الوکیل بالانفاق علی بناء داری، موکل کے مکان کو بنانے کے لیے وکیل جو ہے وکیل ہے. موکل کے مکان کو بنانے کی تعمیر میں خرچ کا وکیل ہے وہ، تو یہاں بھی کام کا وکیل ہے. کچھ اور بنا دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گا. جس بات کا وکیل ہے وہ کام تو کر رہا ہے، وہی تو مقصود ہے. اس پیسے سے اس پیسے سے اس پیسے سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تیسرا الوکیل بالشراء اذا امسک المدفوع ونقض من مال نفسه، یہ دیکھ لو وہی مسئلہ آ گیا جو میں نے بتایا آپ کو. وکیل کس بات کا؟ خریدنے کا. اذا امسک المدفوع، جب وکیل نے مال مدفوع کو روک لیا اور اپنے مال سے نقد کیا، کیش دیا، تو یہاں صحیح ہے، بولے گا. الرابعہ الوکیل بقضاء الدین، چوتھا استثنائی مسئلہ کیا ہے؟ قضاء دین کا وکیل ہے. کذالک، کہ جو پیسہ اس نے دیا اس کو روک لیا اور اپنے پیسے سے دین ادا کیا، تو نیت اگر ہے رجوع کرنے کی تو اپنے پیسے سے دے دے گا، اس میں رجوع کر لے گا، یہ بھی ہو جائے گا. وہما فی الخلاصہ، اور یہ جو تیسری چوتھی مثال ہے یہ کہاں پر ہے؟ وقید الثالثہ، اور تیسرے والے مسئلے میں قید یہ بھی ہے کہ اذا کان المال قائما ولم يضف الشراء الى نفسه، جبکہ مال موجود ہو اور شراء کو اپنی طرف منسوب نہ کیا ہو، یہ نہ کہا ہو کہ میں اپنے لیے خریدتا ہوں، ورنہ وہ اصیل ہو جائے گا. اور یہاں پر وکیل بقضاء الدین کا مسئلہ جو ہے نا یہ کئی بار آ چکا ہے مختلف جہتوں سے، ہے نا. تو یہ مت سمجھنا کہ یہ بھی متعین ہے تو اسی پیسے کو دینا پڑے گا، کہ دین بہرحال دین ہے جو ذمے میں لازم آتا ہے، یہ عین نہیں ہے، اس لیے اپنے پیسے دے دیا، اس کا پیسہ روک لیا، یہ چلے گا. الخامسہ، پانچواں مسئلہ کیا؟ الوکیل باعطاء الزکات اذا امسک وتصدق بمالہ، وکیل زکات دینے کا وکیل، زکات کی ادائیگی کا وکیل. موکل نے اپنی زکات کو فقیروں تک پہنچانے کا کسی کو وکیل بنایا، اور اس وکیل نے موکل سے زکات کی رقم لے لی، اذا امسکہ، اسے روک لیا، وتصدق بمالہ، اور اپنا مال صدقے میں دے دیا زکات میں، نافیا الرجوع، کہ وہ لے لے گا اس میں سے، اجزاء کما فی القنیہ، یہ بات بھی ہو چکی ہے کل. السادسہ ابراء الوکیل بالبیع المشتری عن الثمن، وکیل بالبیع مشتری کو ثمن سے بری کر دے. کیا کر دے؟ اچھا، یہ وکیل بالبیع ہے، موکل نے کہا کہ فلاں سامان بیچ دینا، تو اس نے بیچ دیا مشتری کو. اب مشتری سے پیسہ لینا ہے نا اس کو، اور حقوق راجع اسی کی طرف ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا اختیار استعمال کیا، زبردست آدمی ہے. تو وکیل بالبیع نے کیا کیا؟ ثمن ہی کو معاف کر دیا قبل قبض ہی. ہاں، اور ظاہر یہی ہے کہ قبض ہی میں ہی ضمیر کا مرجع جو ہے نا ثمن ہے، نہ کہ مبی. مبی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں مشکل ہوگی، کیونکہ ثمن پر جب قبضہ ہو گیا، ثمن پر قبضہ ہو گیا، اس کا کس کا؟ وکیل کا. تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے، تو اب دے گا تو یہ تبرع ہو جائے گا موکل کی طرف سے، اس مالک ہی نہیں ہے وہ. لیکن ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اس نے معاف کر دیا، تو اس کا ابراء. ہاں ہاں
اچھا، اسی ابرا پر عطف ہے وہبتہ، ہے نا، کہ وکیل بالبیع مشتری کو ثمن پر قبضہ سے پہلے بری کر دے گا تو یہ ابرا درست ہے. اسی طرح سے وکیل بالبیع اگر ہبہ بھی کر دے گا تو یہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اس کا مطلب یہاں پر اختلاف ہے. واما حد الکل عنہ فغیر صحیح عندہما، لیکن یہ تب ہے، یہ حد الکل یہ بتا رہا ہے کہ سمن اسے بری کر دینا یعنی کچھ سمن سے، کیونکہ پورا کے پورا سمن ہے، پورے کے پورے سمن کو حد کر دینا یعنی چھوڑ دینا کہ پیسہ ہی مت دو، یہ اصل عقد سے متعلق ہو جائے گا، جیسا کہ علامہ حموی نے کہا. یہ نہیں صحیح ہے کہ اسی وکیل نے مشتری کو پورا سمن معاف کر دیا. اگر کچھ سمن معاف کرے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سمن میں کمی کر رہا ہے وہ. یہ ہوگا 500 میں بیچا اور کہا کہ 100 میں نے معاف کیا. تو جیسے مشتری سمن میں اضافہ کر سکتا ہے تو اصل عقد سے، اگر بائع سمن میں کمی کرے تو وہ کمی بھی اصل عقد سے متعلق ہو جاتی ہے. تو یہاں پر وکیل کیا کر رہا ہے؟ سمن معاف کر رہا ہے، یعنی واضح سمن. تو یہ صحیح ہے، کیونکہ وہ تو ذمہ دار ہے نا، وکیل ہے تو حقوق راجع اسی کی طرف ہے، وہی کر رہا ہے وہ. لیکن یہی وکیل کیا کرے، پورا کے پورا سمن معاف کر دے، تو یہ نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ حد کل سمن جو ہے یہ اصل مبی سے، اصل بے سے متعلق ہوگی. تو یہ جو ہے نا، یہ اس درجے میں ہو جائے گا کہ پورے مال کو ہی ہبہ کر دیا اس نے. بے بدون العوض ہے نا، اور بے بدون العوض ہے کیا چیز ہبہ کے علاوہ؟ 500 روپیہ کا سامان ہے، فری میں دے دیا، تو وہ تو اس کا وکیل نہیں تھا. موکل نے کس بات کا وکیل بنایا تھا؟ بھائی کا. اس نے کیا کیا؟ فری میں دے دیا. تو یہ نہیں ہوگا. حد الکل عنہ فغیر صحیح عندہما خلافا لمحمد رحمہ اللہ کما فی حیل التاتارخانی ومما خرج عن قولهم يجوز التوکیل بكل ما يأخذ الوکیل لنفسه الوصی. کہتے ہیں کہ یہ جو فقہائے کرام نے کہا یجوز التوکیل بكل ما يعقده الوکیل لنفسه، کہ ہر وہ کام جو وکیل خود کے لیے کر سکتا ہے، اس کا کسی کو وکیل بھی بنا سکتا ہے. جو کام خود کے لیے نہیں کر سکتا وہ کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا ہے. بات سمجھے؟ جیسے چھوٹا بچہ خود کو نہیں کر سکتا تو کسی کو وکیل بھی نہیں بنا سکتا. تو جو وکیل وہ شخص کوئی کام خود سے اپنے لیے کر سکتا ہے، اسی بات کا وکیل بھی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فقہائے کرام کا قول یجوز التوکیل بکل ما، ہر اس چیز کا وکیل بنانا جائز ہے جو وکیل خود سے اپنے لیے کر سکتا ہے. اس قول فقہا سے مما خرجہ کا فاعل ہے الوصی. فقہائے کرام کے اس اصولی ضابطے سے وصی خارج ہو گیا وکیل سے. مما خرجہ الوصی، وصی کیا ہو گیا؟ فإن له ان يشتري مال اليتيم بنفسه والنفع ظاهر ولا يجوز ان يكون وكيلا في شراء الغير. اس لیے یتیم کا مال اپنے لیے خرید سکتا ہے لیکن کسی اور یہ خریدنے کا وکیل نہیں بن سکتا. وہ وصی ہے، وہ جس بندے کا، جس بچے، یتیم بچے کا وصی ہے، اس کا مال اپنے لیے خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، اپنے لیے کر سکتا ہے وہ، لیکن خود کسی اور کا وکیل اسی بچے کے مال کو خریدنے کے لیے ولا يجوز ان يكون وكيلا في شراء الغير، کے لیے خریدنے کا وکیل نہیں بن سکتا. بچے کے لیے بیچنا ہے تو بیچنے کا وکیل بن جائے گا، خریدنے کا وکیل نہیں بن سکتا. یہ استثناء کی وجہ بتائی، لیکن اس پر علامہ حنبی نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ اس کا استثنائی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے. کیونکہ معاملہ چل رہا تھا کہ جس کو خود کر سکتے اس کا وکیل بھی بنا سکتے ہیں، اور یہاں اس کا وکیل بنانے کے نہیں، کسی تیسرے بندے کا وکیل بننے کی صورت بات ہے کہ بچے کے لیے کام کر سکتے ہیں خود سے تو بچے کے لیے وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہے کہ وکیل کی بات نہیں ہے، بلکہ خود دوسرے کا وکیل بننا، کسی تیسرے کو وکیل بنانے کی بات، تیسرے کا وکیل بننا
تو توکیل نہیں ہے بلکہ وکیل ہے یہاں پہ، اس لیے یہ مسئلہ خارج ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ محل بحث ٹھیک ہے۔ ٹھیک